پہلا سوال ہے جو آپ نے خطبے میں فرمایا تھا پچھلے دنوں کہ جاپان میں ادھر ان کو ٹائم نہیں ملتا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس طرح ہے کہ ان کو پیغام نہیں پہنچایا یا ان کو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے اس شخص کا میں نے مثال دی تھی جی وہ مثال میں کہ نے، اس نے کہا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کرنے کا وقت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، اور اس طرح کی اکثریت ایسی ہے. لیکن یہ کہنا کہ سارے ایک جیسے ہیں وہ نہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو مذہب کو بارے میں جاننا چاہتے ہیں. میں ایک مثلا وہاں ایک ٹیمپل میں گیا تھا ان کے بدھسٹ کے، دیکھنے کے لیے کیسا ہے. وہاں بہت سارے لوگ کھڑے تھے اور ان کے جو ٹریڈیشنل ہے وہاں دھواں اٹھ رہا تھا اور ایک بڑا ساری بنا ہوا تھا ایک ٹب سا، اس کے بیچ میں گرل لگی ہوئی تھی، پیسے لوگ پھینک رہے تھے، صدقہ دیتے ہیں، چیریٹی دیتے ہیں. ان کا ایک کانسیپٹ ہے ان کا بھی اپنا. پھر وہاں مختلف چیزوں وہ دھونی دیتے ہیں، اگربتی ہوتی ہے جو اس سے وہ جلا جلا کے خوشبوئیں سونگ رہے تھے یوں کر کے، جس طرح بڑی بلیسنگ ہو رہی ہے اس میں. تو یہ مذہب کا کچھ نہ کچھ کانسیپٹ تو ان میں ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ ان میں مکس اپ ہو گیا ہوا ہے. ان کا اصل بنیادی مذہب شنتوازم ہے، ٹھیک ہے، ان کی ٹریڈیشنل ہے. لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہاں عیسائیوں کا غلبہ زیادہ اثر ہے، اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، وہ عیسائی ہو جاتے ہیں. جب وہ مرتے ہیں تو ان کی آخری جو رسمیں ہیں مرنے کی، جو دفنانے کی، وہ ان کی کہتے ہیں کہ بدھزم میں ہوتی ہیں. مکسچر ہے بدھزم کا بھی، عیسائیت کا بھی، شنتوازم کا بھی چل رہا ہے ساری زندگی ان کے. لیکن سچے مذہب کی تلاش میں بھی ہیں وہ لوگ، بہت سارے لوگ ہیں. اسی لیے جاپان میں کچھ تو مرد عورتوں نے پاکستانی یا انڈین عورتوں مردوں سے شادیاں کر کے احمدیت قبول کی ہے. لیکن بہت ایسے بھی ہیں جنہوں نے مذہب کو سمجھ کے مذہب قبول کیا ہے احمدیت میں. کئی جاپانی احمدی ہیں اور پسند کرتے بھی ہیں پیغام کو. تو آہستہ آہستہ بڑھے گا. لیکن اکثریت دنیا میں ایسی ہے. میں نے ابھی کہا نا، شیطان نے کہا تھا کہ میں تو بڑھلاتا رہوں گا اور اکثریت میرے پیچھے چلے گی. تو اکثریت تو شیطان کے پیچھے جا رہی ہے، لیکن ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی، جیسے کہ میں نے اس کو بھی جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم بیٹھ جاؤ یا نتیجہ نہ نکلے تو کہہ دو کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کا دین جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ٹھیک ہے تمہاری شیطان کے ثبوت زیادہ جائیں، کیونکہ آسانیاں اور ایک چام نظر آتا ہے زیادہ، اس میں سہولتیں نظر آتی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، اس لیے انسان اس طرف چلا جاتا ہے. ٹیمپٹیشن بھی ہوتی ہے زیادہ. مجھے یاد ہے میں گھانا میں تھا تو وہاں ہمارا ایک واچ مین تھا. وہاں گھانا میں ہمیں اس زمانے میں کنسٹرکشن وغیرہ بھی خود کرانی پڑتی تھی. سارا میٹیریل خریدتے تھے، میٹیریل نہیں ملتا تھا، خود جا کے بڑی مشکلوں سے لے کے آتے تھے. بلڈنگ میٹیریل، سیمنٹ، آئرن راڈ، یہ وہ سب کچھ، بلاکس وغیرہ آپ بنوانے پڑتے تھے. ایڈمنسٹریشن بھی کرنی پڑتی تھی، کنسٹرکشن بھی کرنی پڑتی تھی، انجینئر بھی تھے، سب کچھ ہم خود ہی تھے. ٹھیک. تو وہاں واچ اسٹور میں لا کے میں نے سیمنٹ رکھا ہوا تھا، لے کے بڑے مشکلوں سے پرمٹ لے کے رکھا گورنمنٹ سے، اسٹور کیا ہوا تھا تالے میں. واچ مین رکھا ہوا تھا اور واچ مین احمدی تھا اور تبلیغ بڑی اچھی کرتا تھا. اس کو بڑے بڑے بائبل کے کوٹ یاد تھے، زبانی کئی ورسز بائبل کی پڑھ دیتا تھا، عیسائیوں کے منہ بند کرا دیتا تھا. قرآن شریف کی آیتیں اس کو ایسی یاد تھیں، چپ کرا دیتا تھا. تو میں ایک دفعہ چیک کیا تو اسٹور میں مجھے کچھ سیمنٹ کی بوریوں میں کمی نظر آئی. تو میں نے پوچھا کہاں کہ وہ استعمال ہو گئی. پھر میرے حساب سے استعمال نہیں ہو رہی تھیں. خیر مجھے شک پڑا، میں 2-3 دفعہ اوپر نیچے چیک کیا تو اس کو بھی شک پڑ گیا کہ مجھے پہ شک نہ پڑ جائے کہیں. ایک دن میں گھر میں تھا، صبح نماز کے بعد آ گیا، وہ ماسٹر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں کیا ہو گیا کہ چوری ہو گئی، رات کو سیمنٹ بوری چوری ہو گئی. تو خیر میں نے کہا اچھا جاؤ پولیس میں رپورٹ کرا دو. مجھے پتہ تھا یہ کرائے گا. تو وہ جو پولیس انسپیکٹر تھا وہ ہوشیار تھا، اس نے کہا چوری ہو گئی، پہلے تم اندر آؤ نا. اس نے اس کو بیہائنڈ دا بار کر لیا، اندر کر کے نا اریسٹ کر لیا کہ تم بتاؤ. تھوڑی سی انویسٹیگیشن کی تو پتہ مان گیا کہ خود ہی بیچتا رہا تھا سیمنٹ. میں کہا تم اتنے نیک آدمی، سارا کچھ تمہیں آتا ہے، دینی علم بھی ہو، چل تو کیا تمہیں کہوں. اب کہتا ماسٹر بس ٹیمپٹیشن ہو گئی. تو وہ ٹیمپٹیشن جو ہوتی ہے نا، تو اسی طرح ہوتی ہے، شیطان کروا دیتا ہے نیک لوگوں کو بھی. اسی لیے کہا ہے استغفار اور دعا اور دین کی طرف مائل ہونے کی ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو یہ شیطان ہی ہے، ابلیس نے جو ورگلایا تھا آدم کو،
وہ تو نیک آدم کیونکہ نبی تھے، ان کو تو یہ کہہ کے ورگلایا نا کہ اس کو کھا کے تم مستقل نیک بن جاؤ گے۔ عموماً شیطان ورگلاتا ہے ایسی باتوں سے جس میں کوئی نہ کوئی ذاتی لالچ آ جاتا ہے، کیونکہ حالات خراب ہیں، کسی کو کھانا اچھا نہیں مل رہا، رہائش اچھی نہیں ہے، تو مختلف قسم کے اور بھی چارم ہیں اٹریکشنز ہیں، ان کی وجہ سے ورگلا لیتا ہے۔ تو یہ کھیل چل رہی ہے نیکوں اور بدوں کے درمیان، اور الٹیمیٹلی نیکی ہی غالب آئے گی، لیکن اس کے لیے مسلسل کوشش کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ نہ سمجھو کہ دنیا سے لا مذہب، جب قیامت آئے گی تو لا مذہب ختم ہو جائیں گے، یا عیسائیت ختم ہو جائے گی، یا یہودیت ختم ہو جائے گی، یا باقی مذہب ختم ہو جائیں گے، وہ رہیں گے۔ لیکن ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اگر ہم تبلیغ کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اکثریت اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں کی ہو جائے گی۔ یہ ہمارا کام ہے۔ ٹھیک۔